جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ احساس قربانی اپیل 2024، میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد۔ علامہ اطہر میاں صاحب تشریف فرمائے، الحمدللہ پروفیسر عزیر صاحب تشریف فرمائے، سید مخدوم حیدر ہمارے پیارے بھائی، پیارے سے نعت خواں، جنہوں نے جب کلام پڑھا تو ہمیں خورشید احمد مرحوم کی خوشبو بھی محسوس ہوئی ماشاءاللہ۔ لیکن ان کا اپنا انداز ہے، اپنی آواز ہے، اور بس ماشاءاللہ یہ محبت کا سفر جاری ہے۔ آپ کی جو محبتیں وہ ہم تک پہنچ رہی ہیں، مسلسل پہنچ رہی ہیں، مستقل پہنچ رہی ہیں۔ اللہ رب العزت شاد و آباد رکھے آپ کو۔ ہمارا یہاں بیٹھنا، گفتگو کرنا، اور پاکستان میں اس وقت جو وقت ہے یقیناً سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور نیند کی قربانی اس قربانی کی اپیل کے ساتھ ہی ہے، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے کہ جتنا کچھ بن سکے ضرورت مندوں کی، مفلس و ناچار طبقے کی مدد ہو سکے، کیونکہ یقین کریں ناظرین کہ جب انسان بے بس و لاچار ہوتا ہے اور مدد کرنے کے لیے اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں ہوتا، تو پھر اس کے امید پر نظر ہوتی ہے اور نگاہیں منتظر ہوتی ہیں کہ کہیں وہ کسی کو وسیلہ بنائے اور کوئی بندہ خدا آئے اور اللہ کی رضا کے لیے ہماری مدد کرے۔ تو اسی طرح احساس کے ساتھ جڑے جو لوگ ہیں، ایک تو آپ مخیر حضرات جن کی محبتیں شامل حال رہتی ہیں، دوسری طرف وہ طبقہ کہ جب مختلف علاقوں میں احساس کے والنٹیئرز نے، رضاکاروں نے جانا شروع کیا تو وہاں پر لوگوں کو ایک آس ان کی بن گئی، احساس کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے کہ نہیں یار، اجتماعی قربانی ہوتی ہے اور احساس کے نمائندگان آتے ہیں اور ہم تک گوشت پہنچاتے ہیں، ہمارے علاقے میں وہ گوشت تقسیم ہوتا ہے، ہمارے گھروں تک وہ گوشت پہنچتا ہے۔ تو ایک الحمدللہ بڑا ٹرانسپیرنٹ نظام ہے اور بڑا ایک آرگنائز وے میں یہ تمام چیزیں ہم الحمدللہ لے کر چلتے ہیں۔ اور ایک بار پھر الحمدللہ اجتماعی قربانی 2024 کے لیے آپ گزشتہ کئی پروگرامز ملاحظہ کر چکے ہیں۔ آج بھی آپ سے وہی درد مندانہ اپیل ہے کہ آئیے وہ لوگ کہ جو درد میں مبتلا ہیں، ان کے درد میں کمی کا ہم ذریعہ بنیں۔ کچھ لوگ ہیں جو منتظر ہیں کہ ان تک گوشت پہنچے اور وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح اچھا کھانا جو ہے وہ تناول فرمائیں، تو اس کے لیے یہ ساری محبتیں اور یہ محبتوں کا سفر جاری و ساری ہے۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی اس بار بھی آپ کی محبتیں، آپ کا کنٹریبیوشن یہ ثابت کرے گا کہ مسلمان ہر صاحب نصاب، ہر صاحب استطاعت، ہر صاحب ثروت و دولت یہ جانتا ہے کہ جو مال مجھے ملا ہے یہ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور مجھ پر لازم ہے کہ جب بھی ضرورت مندوں کی مدد کی بات کی جائے تو یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس مال میں سے ان کی مدد کروں۔ تو یہ ایک بہترین موقع ہوتا ہے عید قرباں کا، ایام نحر کا، کہ ہم اس انداز سے اپنی محبتیں ان غرباء تک، فقراء تک پہنچائیں کہ جو اجتماعی قربانی سے حاصل ہونے والا گوشت ہے وہ ان تک پہنچے۔ میرے آپ کے لیے ہماری سوچ اور فکر میں یہ بڑی چھوٹی بات ہو سکتی ہے، میں سمجھانے کے لحاظ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یار ٹھیک ہے گوشت پہنچا دیا ہے، کہ کوئی بہت بڑی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، کوئی بہت بڑی مدد تو نہیں ہے، کوئی بہت بڑا آپ سمجھ لیں کسی کے اوپر آپ نے، کسی کے لیے بہت بڑی آسانی تو آپ نے نہیں کر دی۔ یہ میرے اور آپ کے سوچنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ ہم لوگ یوزڈ ٹو ہیں اس چیز کے۔ الحمدللہ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ ہم روزانہ چکن ہو، مٹن ہو، بیف ہو، جو چاہے جیسے چاہے ہم الحمدللہ خود بنا کے کھا لیتے ہیں، بنوا کے کھا لیتے ہیں، منگوا کے کھا لیتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں وسائل دیے ہیں، اس لیے شاید ہم اس کی، اب دیکھیں نا رمضان میں جب روزہ رکھتا ہے ایک امیر شخص بھی، جب روزہ رکھتا ہے تو وہ جب اس بھوک اور پیاس کے عمل سے گزرتا ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ یار واقعی بھوکا اور پیاسا رہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو ایک بڑا کٹھن کام ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ تو یہ جو آپ سمجھ لیں کہ گوشت کے حوالے سے بھی یہ معاملہ رہتا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید یہ ایک چھوٹی چیز ہے جو پہنچ جائے، لیکن ہم نے جو مشاہدہ کیا، ہم نے جو وٹنس کیا، ہم جو آپ کو فوٹیجز کے ذریعے، ویجولز کے ذریعے آپ کو بار بار دکھاتے ہیں، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا۔ اور وہ بات کیا ہے کہ ایک فیملی ہے، بڑی غریب فیملی، جب اس تک وہ گوشت پہنچا ہے اور بڑے اچھے انداز میں، مطلب کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، پورے عزت اور وقار کے ساتھ ان کو محسوس ہو کہ یار کوئی ان کا رشتہ دار، کوئی ان سے محبت کرنے والا، کوئی ان کا خیال کرنے والا، کوئی ان کا ہمدرد ان کے گھر تک گوشت لے کر پہنچا، کوئی ایسے جتانے والا ماحول نہ ہو، کوئی ایسے دکھاوے والا ماحول نہ ہو، بڑی عزت احترام کے ساتھ دروازہ بجا کر، بلا کر، پیار محبت کے ساتھ کہ بھائی یہ تحفہ ہے آپ کے لیے عید قرباں پر۔ اور جب انہوں نے گوشت ریسیو کیا ہے تو آپ یقین کریں کہ
ہمارے وہم و گماں سے بالاتر یہ بات ہے کہ جس انداز سے جس خوشی سے انہوں نے ویلکم کیا ہے ہمارے نمائندگان کو, ہمارے والنٹیئرس کو جس طرح ریسیو کیا ہے, تو ہمیں اس بات سے الحمدللہ پتہ چلا کہ نہیں یار یہ ایسا شخص, ایسا خاندان کہ جو پورا سال کسی نہ کسی طور, ظاہر سی بات ہے 2 وقت کی روٹی ان کو میسر نہیں, بڑے محال ہے ان کے لیے کہ وہ ہم جس طرح ایک ترتیب سے صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, رات کا کھانا, اس سے ہم گزر جاتے ہیں. ان کے لیے تو اگر 2 وقت کی روٹی ان کو میسر آ جائے تو ان کے لیے کمال کی بات ہے. تو پھر گوشت پہنچنا یہ واقعتاً ہمارے لیے, دیکھیں ہماری نظر میں شاید یہ ایک چھوٹی مدد ہو, ان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے, اور وہ بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, بڑا اس کا استقبال کرتے ہیں, بڑا ان کے یہاں خوشی محسوس کی جاتی ہے. اور ہم نے اداس چہروں کو مسکراتا ہوا دیکھا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جب آج ان کو پتہ چلتا ہے نا کہ آج گوشت آیا ہے گھر میں, اور آج گھر میں سالن یا بریانی بنے گی یا قورمہ بنے گا, ہمارے لیے یقین کریں یہ چھوٹی بات ہو سکتی ہے. آپ ان کی جگہ رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں, آج ان کے لیے واقعی میں عید کا سما, یعنی کہ عید پر ان کی عید جب ہی ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر گوشت پہنچے اور اچھا کھانا تیار ہو کر دسترخوان پر آئے, تو پھر وہاں چھوٹے چھوٹے پیارے معصوم بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی واقعی آج عید ہے اور آج ہمیں بریانی اور قورمہ کھانے کے لیے مل رہا ہے. آئیے ان اپنے ہی حصے سے جڑا ایک ہمارے ہی ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان قوم ایک جسم کی مانند ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے اس ہاتھ کی انگلیوں کو سجا لوں اور یہ سادی رہیں, یہ خالی رہیں؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو آپ چاہتے ہیں نا, خیال رکھنا اپنے جسم کے ہر حصے کا ایک پروٹوکول ہے, اس کو آپ فالو کرتے ہیں, اس کو آپ خیال رکھتے ہیں. اس بات کو اس طرح بھی علماء کرام ہمیں سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ جو آپ کا ناخن ہے, یہ ناخن جو ہے وہ آپ کا اگر یہاں سے چھل جائے, تھوڑا سا اکھڑ جائے تھوڑا سا, یا آپ کی انگلی زخمی ہو جائے, آپ یہ بتائیے کیا صرف اتنے حصے میں آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اور باقی آپ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایک ریشہ اگر آپ کی دانت میں پھنس جائے نا, پورا جسم آپ کا بے چین ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ دانت سے نکل نہ جائے, تب جا کر آپ سکون پاتے ہیں. تو بھائی مسلمان قوم کا شعار بھی یہی ہونا چاہیے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارک اسی لیے بیان فرمائی کہ لوگوں تک یہ احساس پہنچے کہ دیکھو اگر ایک طبقہ پریشان حال ہے, مشکل سے گزر رہا ہے اور 2 وقت کی روٹی اس کو میسر نہیں ہے, تو تم اگر سکون سے بیٹھے ہو تو یہ تمہارے اوپر سوال یا نشان ہے. کیونکہ اگر ایک حصے میں تکلیف ہے اور پورا جسم آپ کا سکون محسوس کر رہا ہے, تو سکون محسوس نہیں کر رہا, اس کا مطلب وہ مردہ ہے. اور مردہ جسم کی علامت ہے کہ اگر یہاں سے کاٹ دو, ادھر سے کاٹ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو من حیث القوم ہماری ذمہ داری, ہم زندہ قوم ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی زندگی گزارنے کا عزم کر کے بیٹھے ہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی محبتوں کا, عقیدتوں کا ہم اظہار کرتے ہیں. تو عملی اظہار کیا ہے؟ میرے آقا نے جو طریقہ بتایا کہ جب کسی کو پریشان دیکھو, اس کی پریشانی کو کم کرنے کے لیے جو کچھ کر سکے وہ کر, جو ابتدا کی علامہ صاحب نے, خیر الناس من ينفع الناس. ہمارا تو تعارف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیش کیا کہ مسلمان کا تو ایک تعارف, بہت سے تعارف ہو سکتے ہیں, لیکن کیا بتائیے, کیا مطلب قربان جائیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے. آپ ایک ڈیفینیشن مسلمان کی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھائی بہترین مسلمان, وہ بہترین مسلمان کی ڈیفینیشن میرے آقا یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہے کہ جو دوسرے کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو پھر آج اگر آپ صاحبان ثروت و دولت ہیں, صاحبان استطاعت ہیں, صاحبان نصاب ہیں, اللہ نے آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے, تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی آپ کے لیے ہے کہ آپ آگے آئیے اور اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے گھروں تک قربانی کے گوشت کا یہ محبت و بھرا تحفہ پہنچانے کے لیے احساس کا ساتھ دیں. احساس آپ کے لیے گولڈن اپرچونٹی ہے, اس کا استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر سے جہاں سے آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنی محبت ہے آپ ان غربا کے, فقراء کے گھروں تک, ان کے کچے مکانوں تک, ان کی جھوپڑیوں تک پہنچانے کا انتظام اور اہتمام کریں, تاکہ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی بھلائیاں, کامیابیاں, کامرانیاں آپ کو عطا فرمائے. احساس قربانی 2024 کا جو پیکیج ہے وہ بڑا آسان ہے. قربانی ان پاکستان آپ چاہتے ہیں تو فل کاؤ $560 if you pay or donate $80, so you can contribute a share in a cow. If you want to sacrifice a goat in the way of Allah, you are supposed to donate $175. If you want to have this qurbani in any state of India, you are supposed to donate $259 on account of
a full cow to be sacrificed in the way of Allah, and $37 to contribute a share in a cow. And if you donate $160, a goat can be sacrificed in the way of Allah on the auspicious occasion of Eid Qurban. If you want to have this Qurbani in Jammu and Kashmir, you have to donate $574 on account of a full cow to be sacrificed in the way of Allah. If you want to have a share in a cow, you are supposed to donate $82. And if you sacrifice a sheep in the way of Allah, you are supposed to donate $195. This is how you can come forward and start helping such needy and suffering people. You can contribute right now. We are waiting. Our volunteers are waiting for you. Our representatives are waiting for you 24/7. This lovely travel is going on, and we can see that on the auspicious occasion of عید قرباں انشاءاللہ ایک بڑی کثیر تعداد میں جو ذبیح ہیں اللہ کی راہ میں ہمیں قربان ہوتے ہوئے بڑے منظم انداز سے پھر اس کا گوشت بنتے ہوئے اور پھر اس کی تقسیم و ترسیل ان غریبوں تک، ان فقراء تک، ان مسکینوں تک، ان ضرورت مندوں تک، ان مفلس و لاچار طبقے تک ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جو پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ احساس والے اس سال بھی آئیں گے انشاءاللہ اور اپنی محبت گوشت کی صورت میں ہمارے گھر تک پہنچائیں گے۔ علامہ اطہر میاں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت ایک بار پھر ہم جب اس سیگمنٹ میں داخل ہوئے تو میں نے چاہا کہ ایک منظم انداز سے ایک اپیل پھر سے ہمارے ناظرین تک پہنچے، اور کیونکہ دن بہت کم ہیں ہم نے گزشتہ کئی ٹرانسمیشنز کی، آپ کے ساتھ بھی، دیگر اسکالرز کے ساتھ بھی، فلسفے پہ بات کی ہے اور قربانی کے لیے جو پھر آپ سمجھ لیں شرائط ہوتی ہیں، کرنے والے کے لیے کیا انعامات ہیں، نہ کرنے والے کے لیے کیا وعید ہیں، ان سب پر گفتگو ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں علامہ صاحب کیونکہ 3-4 دن ہی رہ گئے تو مسلسل ایک موٹیویشن ہماری جانب سے جائے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں جو بات ہے نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، تو میں چاہتا ہوں وہی بات جو ہے نا وہ ہمارے دیکھنے والے ویورز اور ہمارے ڈونرز تک پہنچے۔ بسم اللہ۔ پروفیسر صاحب، آپ ابھی گفتگو فرما رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو مجھے آیت ذہن کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بتا دیا ہے، اللہ نے بتا دیا ہے کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو یہ بینیفٹ ملے گا، اور وہ کام کیا ہے؟ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے فاتبعونی، یعنی میری اتباع کریں، میری حلیے کے مطابق اپنا حلیہ بنا لیں، مجھے دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں، جس طرح میں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہے اس طرح آپ بھی اپنی زندگی کو گزار لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اب معیار دیکھیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نزدیک ہو جائیں، اللہ کے مقرب بندے ہو جائیں، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے محبوب کی ادا کو اپنا لیا جائے۔ اور میرے محبوب کی ادا کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیا ہے کہ آپ نے زندگی بھر یتیموں مسکینوں کی دستگیری فرمائی ہے، جیسا کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حدیث بخاری شریف میں موجود ہے، جب اللہ کے رسول پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ گھر پر تشریف لے کر آئے، تو حضرت خدیجہ کبریٰ تسلیاں دے رہی ہیں اور کیا کہہ رہی ہیں کہ آپ تو غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے امانتوں کو محفوظ رکھنے والے ہیں، تو آپ کے اندر معاذ اللہ کوئی اللہ آپ کے ساتھ برا نہیں کرے گا۔ یہ جو آپ کی کیفیت ہے، اس کیفیت کو اللہ نے کوئی برائی کے طور پر نہیں دی ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتا دیا، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا گیا، لیکن اس کے باوجود حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ آپ تو غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی دستگیری کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ وہ قوم جو ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار نہ رہتی تھی، وہ قوم جو ایک دوسرے کے گربانوں کو پکڑ کے رکھتی تھی، وہ قوم جن کی تلواریں ایک دوسرے کے خون کی پیاسی تھیں، وہ قوم جو ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو لڑ جائے، ایک خاندان کے دوسرے خاندان سے جب ان کی لڑائی ہو جائے تو سالوں صدیوں تک چلتی رہے، اس قوم کے درمیان اگر رسول اللہ کا کردار ہے تو وہ کیسا ہے؟ غریبوں اور مسکینوں کی دستگیری کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ رسول اللہ کا کردار رہا۔ پھر اعلان نبوت کے بعد
ایسا نہیں کہ اعلان نبوت کے بعد یہ کام چھوڑ دیا، بلکہ اس کام کی لوگوں کو ترغیب دلا دی، اور کس قدر سے ترغیب دلائی۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو آرڈر کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو کھانا پکاتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کھانا غریب مسکین تک پہنچاتا ہے۔ اب جس نے آرڈر کیا، یعنی جس نے کال کی کہ بھئی میری طرف سے ڈونیشن کر دیا جائے، کیونکہ وقف کی قربانی ہے کہ میری طرف سے جو ہے ایک حصہ یا دو حصے یا ایک گائے یا دو گائیں یا چار گائیں یا پانچ گائیں، جو بھی وہ سلسلہ بنایا گیا، اس نے صرف فون کیا، وہاں سے پیسے ٹرانسفر ہو گئے اور گائے ذبح ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو حکم دے گا اس کی بھی مغفرت ہوگی، اور جو حکم لینے کے بعد اس کو پکائے گا اس کی بھی مغفرت ہو گئی، اور جو اس کھانے کو غریب مسکین تک پہنچائے گا، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے خادمین کو بھی اللہ نے چھوڑا، نیکیاں اس کو بھی ملیں گی، اس کو بھی مغفرت ملے گی۔ تو آپ اندازہ کریں احساس کے والنٹیئر جو مختلف علاقوں میں جا کر گھروں گھر تک گوشت پہنچا رہے ہیں، یقیناً وہ بھی مغفرت کا باعث بن رہے ہیں۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلا رہے ہیں، ہم بھی مغفرت کا باعث بن رہا ہے ہمارے لیے بھی، اور وہ شخص جو گھر بیٹھ کر صرف اور صرف آسانی سے یا تو اکاؤنٹ نمبر ڈال کر اوکے کرنا ہے یا کال کر کے اوکے کر دینا ہے، تو اسے کتنا ثواب مل رہا ہے اللہ آپ اندازہ کریں۔ اور یہ نہیں پتا کہ وہ گائیں ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت کس کس کو مل رہا ہے۔ یقین جانے ہم کسی کا گوشت پہنچاتے ہیں تو ایک گھر کے خاندان کے ایک ہی افراد یا دو افراد یا چار افراد کھا لیتے ہیں، صحیح ہے، لیکن وہ ایک ایک بوٹی کہیں کسی غریب کے گھر میں جا رہی، کبھی کسی غریب، یعنی ایک ہی لمحے میں وہ آپ کے گوشت کا جو جانور ذبح ہوا ہے اس کا گوشت مختلف گھروں میں پہنچ رہا ہے، اور ہر گھر کا افراد یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ جس نے یہ قربانی کی اس کی قربانی کو قبول کر لے۔ اب مجھے بتائیے جس کے دل سے دعا نکل رہی ہوگی یقیناً اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر رہا ہوگا۔ ہم وہ بندہ نہیں جانتا کہ کس نے قربانی کی ہے، وہ بندہ نہیں جانتا کہ کس کی گائے کا گوشت میچ تک پہنچا ہے، لیکن مجھے بتائیں اللہ کے خزانوں میں تو کمی نہیں ہے، اللہ تو جانتا ہے، اللہ کو نیکیاں معلوم ہے کہ کون شخص اخلاص اور محبت کے ساتھ صرف میری رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو یقیناً احساس نے آج لوگوں کو صرف ذہن سازی کرنا ہے، بتانا ہے کہ رب کی بارگاہ میں صرف چند پیسے خرچ کرنے سے تقرب الی اللہ، کیونکہ قربانی قرب سے نکلا ہے، اور اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ذبیحہ کو ذبح کیا جاتا ہے، اور ذبیحہ ذبح ہو رہا ہوتا ہے۔ اب عائشہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے فاطمہ جب ذبیحہ ذبح کیا جائے اس وقت اس کے قریب کھڑے ہوا کرو، کیونکہ جب ذبیحہ ذبح کر دیا جائے تو اس کا خون نکلتے کے بعد زمین پر آنے میں تو وقت لگ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ اللہ کی رحمت اتنی جلدی آنے والی ہے کہ وہ رحمت اتنی جلدی آتی ہے کہ یہ خون زمین تک نہیں پہنچتا، اللہ اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بھائی سبحان اللہ کیا بات ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور سید مخدوم حیدر سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور کریں۔ بسم اللہ۔ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ ماہلی ماں یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا، ماہلی ماں یہ بتا تو نے تو دیکھا ہوگا،
کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، کہ کیسے محبوب میرا تجھ سے لپٹتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، جب کبھی آپ اندھیرے میں نکلتے ہوں گے، شب تاریکی میں خورشید چمکتا ہوگا، شب تاریکی میں خورشید چمکتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سے، مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا سے، کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، کہ شام کو شمس بھی روتا ہوا ڈھلتا ہوگا، زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، عشق سجدہ دکھائی دیتا ہے، کیا ادھر سے حضور گزرے ہیں، چاند سایہ دکھائی دیتا ہے، سارا قرآن بے سے سین تلک ان کا خطبہ دکھائی دیتا ہے، حجر اسود کو اس لیے چوموں ان کا بوسہ دکھائی دیتا ہے، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے، سارا جغرافیہ مظفر کو ان کا حجرہ دکھائی دیتا ہے۔ احساس قربانی اپیل 2024 سید مخدوم حیدر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پاک در کی بادب حاضری نصیب فرمائے، اور یقیناً یہ موٹیویشن، یہ ترغیب، یہ تحریک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس امت تک پہنچی کہ ہم ایک طرف اللہ رب العزت کے حضور اپنی عبادتیں پیش کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو خدمت انسانیت اور خدمت خلق پر جو اجر و ثواب قرآن و حدیث کی روشنی سے ہمیں ملا، احساس الحمدللہ اسی جذبے کے ساتھ، اسی روشنی سے فیض لیتے ہوئے، وہ روشنی آپ کے قلوب و اذہان تک پہنچاتے ہوئے انسانیت کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہے۔ گزشتہ 15 سال سے الحمدللہ یہ 15 سال کا سفر اور اس کی ترقی، کامیابی، جو مائل سٹونز اچیو ہوئے اور جس بڑی تعداد میں آج دنیا بھر میں انسانیت کو آپ سمجھ لیں کہیں نہ کہیں سے کچھ بھی کر کے، سم ہاؤ مینج کر کے، جو کچھ بھی ہم انسانی فلاح کے لیے، انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جو محبتیں ان تک پہنچاتے ہیں، جو بھی ہم اپنے حصے کا چراغ روشن کرتے ہیں، وہ آپ سب
دیکھنے والے صاحبان کی نظر میں بھی ہے اور آپ کی ایکسپیرینس میں بھی ہے، تجربے میں بھی ہے. فوٹیجز کے ذریعے، ویجولز کے ذریعے بار بار آپ تک یہ بات اس لیے پہنچائی جاتی ہے کیونکہ ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، اور تصویریں جو ہوتی ہیں، تصاویر، ویڈیوز، یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ کتنے منظم انداز سے ہمارے والنٹیئرس پہنچ کر کتنے شفافیت کے ساتھ، ایک آپ سمجھ لیں ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ایفیشنسی کے ساتھ خدمت خلق کا یہ جذبہ عملی طور پر سر انجام دے رہے ہیں. اور اس بار بھی ہم چاہتے ہیں کہ اس اجتماعی قربانی 2024 میں بڑھ چڑھ کر آپ لوگ حصہ لیں تاکہ یہ محبتیں ان غرباء تک، فقراء تک پہنچ سکیں جو اس کے مستحق بھی ہیں اور اس کے منتظر بھی ہیں. اسی حوالے سے کچھ اناؤنسمنٹس آپ کی نظر کرتا چلوں کہ ایک ہمارے الحمدللہ بھائی ہیں مسٹر عارف، ان کا تعلق USA یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے ہے. انہوں نے شیئر پیش کیا ہے ایک مسٹر عاطف موتی والا، شیئر ان پاک، ایک حصہ قربانی کا ان کی طرف سے پاکستان میں قربانی کے لیے شامل کیا گیا ہے. مسٹر شفقت احمد کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے پاکستان میں قربانی کے لیے پوری ایک گائے پیش کی ہے. اسی طرح مسز طاہرہ دار کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے ایک شیئر پیش کیا ہے. اسی طرح مسٹر زاہد شیخ ہیں، کینیڈا سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے انڈیا میں قربانی کے لیے 5 حصے شامل کیے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العزت ان کی تمام خدمتیں، تمام عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دیکھیں احساس جو کام کر رہا ہے، ایکچولی ہم ایک ڈفرینس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا تو ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ضرورت مند ہیں ان سب کی ضرورتوں کو تو پورا نہیں کر سکتے، کوئی غربت کا خاتمہ تو احساس نہیں کر سکتا، لیکن ہمارا کام دیکھیں وہی ہے کہ ہم اگر کہیں آگ لگی ہے تو ہم سے جو کچھ بن سکے اپنے حصے کا پانی ڈالیں. ہم پوری آگ نہ بھی بجھا پائیں، کم سے کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا نام اس فہرست میں آئے گا کہ جب آگ لگی تھی لوگ روتے تھے، لوگ مشکل میں تھے، لوگ پکارتے تھے، چیخ و پکار تھی، درد تھا، تو وہاں پر کچھ افراد ایسے تھے کہ جو ان تکالیف کو کم کرنے والے تھے. کم سے کم وہ لگی آگ جو تھی، غربت کی آگ کہہ لیں آپ اس کو بجھانے میں انہوں نے اپنا کردار، اپنے حصے کا پانی انہوں نے ڈالا ہے. کم سے کم اس فہرست میں نام آ جائے. تو کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر ان دا وے آف اللہ، کوالٹی میٹرس. آپ کم دیں، تھوڑا دیں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کنٹریبیوٹ ضرور کریں، اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں. سر میں چاہتا ہوں یہی بات آپ کی جانب سے، آپ کی کیونکہ ایک فکر بھی پہنچتی ہے لوگوں تک، کہ ترغیب بھی پہنچتی ہے کہ کوالٹی میٹر کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، کوانٹٹی ظاہر سی باتیں نہیں کرتی. تو اس کار خیر میں کس انداز سے لوگ آ کر سکتے ہیں. جس نے قربانی کر لی وہ بھی چاہے تو اپنی محبت شامل کر سکتا ہے، جس نے نہیں کری اس کے لیے تو ہے ہی گولڈن اپرچونٹی. کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے اگر اس چڑیا کی طرح کے جو اس آگ میں جو ایک قطرہ ڈال رہی تھی، اسی طرح اگر آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ رب العزت نیتیں دیکھتا ہے، مقدار نہیں دیکھتا، تو پھر آپ جو ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ بارگاہ رب العزت میں وہ قبولیت حاصل کرے. اپنی طرف سے کوشش کرنی چاہیے. بنیادی بات یہ کہ کوشش کرنی چاہیے. یہاں اس چینل پہ ہم بیٹھے ہیں اور بہت سارے چینل ہیں. ٹھیک، احساس کی بات ہے کہ ARY والوں نے یہ کام شروع کیا اور یہ بڑا ایک کام کر رہے ہیں، بہت بڑا کام کر رہے ہیں. دیکھیے اب کہاں تک اور کتنا پھیلا ہوا ہے شاید مجھے بھی اندازہ نہیں، لیکن بہت بڑا کام کر رہے ہیں. کسی ایک بھوکے پیٹ میں اگر کچھ پہنچا دیا آپ نے، بہت بڑی بات ہے. یہاں تو میرے خیال میں سینکڑوں ہزاروں ہیں کہ جہاں پہنچ رہا ہے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہی بات ہے کہ جو انسان دوسروں کے کام آتا ہے تو اس سے بہتر انسان کوئی نہیں ہے. تو آپ اگر بہتر انسانوں کی فہرست میں آنا چاہتے ہیں تو وہ لباس اور اسٹیٹس یہ کچھ نہیں ہے. لباس اسٹیٹس کہیں دور رہ جاتا ہے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو لوگوں کے لیے کر دیا وہ بارگاہ رب العزت میں اگر اس کی قبولیت ہو گئی تو یہاں کتنے عرصے رہنا ہے؟ یہاں سے تو چلے جانا ہے نا. تو اگر آپ یہاں سے اس جذبے کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ آپ رہتے ہیں کہ چلے تو جانا ہے یہاں سے، لیکن کچھ ایسا کر جائیں. ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم کچھ پس انداز کر رہے ہیں، کچھ بچا رہے ہیں کل کے لیے، بچوں کے لیے، گھر کے لیے. تو جب آپ یہاں تک سوچتے ہیں تو یہ بھی سوچ لیں کہ وہاں کے لیے بھی پس انداز کریں. کیونکہ یہاں کی تو دنیا کی زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے نا کب تک ہے، اور ہے بھی تو کتنی ہے. 100 سال ہو جائے گی، 150 سال ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ختم ہونی ہے. تو آپ وہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے جو کچھ کر کے جا رہے ہیں اس میں سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ آپ دوسرے انسانوں کے کام آئیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت کسی بھی شخص کے اس کے بندوں سے محبت کرنے. گاڈ لیوز
among the people. خود اللہ رب العزت انسانوں کے درمیان رہتا ہے. اگر آپ خدا کی محبت حاصل کرنے چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ ہی یہی ہے کہ آپ اس کے بندوں سے محبت کریں. اگر آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن اس کے بندوں کے لیے بھلائی نہیں کر رہے ہیں, اس کے لیے نہیں سوچ رہے ہیں, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر وہ رب کہ جو اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, جو اس کے بندوں سے محبت نہیں کرے گا تو اسے نہ رضا حاصل ہوگی نہ محبت حاصل ہوگی. تو یہ احساس اگر آپ کے دل میں ویسے ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس چینل نے اس احساس کو اجاگر کیا, تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ نے بہت بڑی سرمایہ کاری کر لی. نہیں کیا ہے تو پھر یقیناً جب آپ نے کچھ نہیں پس انداز کیا تو پھر اس کے بعد کچھ بھی نہیں ملے گا. ویسے اللہ رب العزت جسے چاہے وہ تو کریم ہے اور جسے چاہے نوازنا چاہے, لیکن بہرحال جو فارمولے دنیا میں موجود ہیں اس میں تو یہ چیز فٹ آتی ہے. اسی نے یہ بہانے اور ذریعے بنائے نا. بالکل, کہ بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا, اگر بھلا نہیں کرو گے تو پھر دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ رب العزت جو ہے وہ بس ہر چیز تو وہ قبول کر لے گا, بہت سی چیزیں معاف کر دے گا. آپ نے پڑوسی آپ کا بھوکا سو رہا ہے, آپ کے زیر کفالت جو لوگ ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن باقی بھی اگر آپ لوگوں کا خیال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں آتی ہیں نا, دولت تو بہت آتی ہے, برکت نہیں آتی. اللہ برکت جب ہی آتی ہے, دولت آنا اور ہے, برکت آنا اور ہے. برکت آنا بہت ہے. پیسہ بہت آ جاتا ہے, لوگ پریشان رہتے ہیں. پیسہ بہت آتا ہے پھر بھی شکایت کر رہے ہوتے ہیں, جی 10 لاکھ کما رہا ہوں مہینے کا, کچھ نہیں, پورا نہیں پڑ رہا ہے. زبان پہ ایک کلمہ رہتا ہے, پورا نہیں پڑ رہا. یہ اس وقت منہ سے نکلتا ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کرنے کے احساس سے آپ بالکل غافل اور فارغ ہوتے ہیں. ورنہ اللہ رب العزت جو کچھ دیتا ہے نا, میں نے دیکھا بہت کماتے نہیں ہیں لوگ, بہت نہیں ہیں, لیکن خوشحال ہیں, خوش ہیں, خوشحال ہے. اور یہ سکون طمانینت ان کے چہروں سے چھلکتا ہے. ورنہ دیکھ لیجئے کروڑوں اربوں کما رہے ہیں لیکن کیوں سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں, کیوں دنیا سے اس طرح چلے جاتے ہیں, کون سی ایسی چیز پریشانی, وہ یہی پریشانی. اللہ بس کمفرٹ کین نیور بی پرچیزڈ اور باٹ, یہ کبھی نہیں ملتا, یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے. اور جب دوسروں کے سکون اور طمانینت کا اہتمام کرنے میں آپ لگ جائیں گے تو سکون قلب آپ کو گفٹ میں ویسے ہی اللہ رب العزت عطا کر دے گا. سید مخدوم حیدر سے ایک بار پھر ملتمس ہوں, ایک بار پھر بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت پیش کریں. کیا سنا رہے ہیں حضرت آپ؟ یہ سب تمہارا کرم ہے. کیا انتخاب بڑا اچھا ہے آج آپ کا, کیا کہنا ہے, سبحان اللہ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھے کو درد الفت, کہاں تھی خطا کی قسمت, عطا کیا مجھے کو درد الفت, کہاں تھی خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا
تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے. تمہارے در سے ہی لو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کوئی سلیقہ